آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ دیکھیں گے ان کو رکوع کرتے ہوئے, آپ دیکھیں گے ان کو سجدے کرتے ہوئے. کوئی ایک صحابی بھی بے نماز نہیں تھا. او مسلمانوں ذرا دیکھو میری طرف, ادھر دیکھو, جو سوئے ہوئے ان کو بھی اٹھا دو, سوئے سوئے رہ جاتے ہیں. ذرا دیکھو کوئی ایک صحابی بھی بے نماز نہیں تھا. یہ سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں جو پورا ہفتہ نظر نہیں آتے, صرف ہفتہ وار جمعے کے دن. کیا اسلام ہے؟ اس طرح سمجھا جیسے پورا تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے, مرنا ہی نہیں ہے. اللہ کے سامنے جا کر جواب نہیں دینا. قرآن کہتا ہے تراہم رکعن سجدا, دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا, کاروبار سے موقع نہیں ملتا, دکانداری نہیں چھوٹتی, مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی فیکٹری سے مہلت نہیں ملتی کہ مسجد میں آئیں اور آ کر نماز پڑھیں. گھروں میں رات ساری بیدار رہ کر فجر کی نماز میں اس طرح ہوتے ہیں جیسے یہاں کوئی زندہ ہی نہیں ہے. یہ کیفیت اور اصحاب رسول کا انداز دیکھیں. ان کی سیرت بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم بھی ان کے نقشے قدم پر چلو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ کہتے ہیں اگر وہ اس کے ساتھ ایمان اس طرح لائیں گے, اس قرآن کے ساتھ اس دین پر عمل اس طرح کریں گے جس طرح نبی کے صحابہ نے کیا ہے, تب ہدایت پا جائیں گے. اگر اس طرح نہیں, اپنی من مرضی ہے تو پھر اپنی مرضی کرتے رہیں. کوئی ایک صحابی بھی بے نماز نہیں تھا, میرے علم میں کم از کم نہیں ہے. آپ کوئی تلاش کریں ذخیرہ حدیث سے کہ کوئی ایک صحابی جو بے نماز ہو. منافقین تھے بے نماز, جو دا لگاتے تھے, کبھی آ گئے کبھی نہیں آئے, کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی کبھی پیچھے رہ گئے. منافقین کا یہ طرز عمل قرآن نے بھی ذکر کیا ہے, حدیث میں بھی آیا ہے. صحابہ بے نماز نہیں تھے. کہتے ہیں اگر کوئی نظر نہ آتا مسجد میں تو اس کے بارے سوچتے کہ وہ سفر پر گیا ہوا ہے یا پھر وہ بیمار ہے, اور پھر کہتے ہیں بیمار بھی ہوتا اگر چل کر آنے کے قابل ہوتا وہ دو بندوں کو کہتا کہ مجھے سہارا دو اور مجھے جا کر با جماعت نماز کے لیے کھڑا کر دو. الحمدللہ ہم صحت مند ہیں, تندرست ہیں, اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے. مسجدیں قریب ہیں, گھروں کے بنی ہوئی ہیں, مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں, پانچوں نمازوں میں مسجد کا پرسکون ماحول موجود ہے. اس کے باوجود مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی تو پھر اپنے ایمان پر نظر ثانی کرو. اگر تیرا ایمان تجھے نیند ختم کر کے بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا سکتا تو یہ تیرا ایمان کیا اس قابل ہے کہ تمہیں جنت میں لے جائے؟ جو مسجد تک نہیں لا سکتا, ساری رات جاگ رہے ہیں, دن جاگ رہے ہیں, مسجد میں آنے کا موقع نہیں ملتا. دکان پہ بیٹھے ہیں, مسجد میں آنے کا موقع نہیں ہے. کاروبار کر رہے ہیں, ٹائم نہیں ہے, نماز پڑھ لیں گے دیکھی جائے گی, بس کام چل رہا ہے. یہ ضروری ہے کوئی ایک حدیث کہ فرضی نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت قرآن سے ملتی ہو یا حدیث سے ملتی ہو, بلا عذر کے اپنے گھر میں نماز ادا کرنا مردوں کے لیے اجازت اس کی نہیں ہے. ہماری کیا حالت ہے, بس رمضان میں مسلمان ہوتے ہیں, باقی کہاں جاتے ہیں؟ حال بھرا ہوا ہے, اوپر حال بھرا ہوا ہے. نماز عصر کی ہوگی, وہی 2-3 صفحے رہ جائیں گے, باقی سب غائب ہو جائیں گے. چلو آدھے لوگ دور سے آئے ہوں گے, آدھے لوگ تو اسی گلی محلے کے علاقے میں رہنے والے ہوں گے کہ جو یہاں رہتے ہیں, لیکن کوئی ہفتے بعد نظر آتا ہے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف ہمیں رمضان میں نظر آتے ہیں, پورا سال ہی نظر نہیں آتے. جمعہ بھی آ جائے تو پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو صرف عید پہ ملتے ہیں, ان کا تو عید پہ ملنا بنتا ہے نا, جو کہ سال کے بعد وہ ملتے ہیں, ان کو تو واقعتاً ملنا چاہیے. یہ کیفیت رسول اللہ کے اصحاب کو دیکھو, قرآن کہتا ہے تراہم رکعن سجدا, تم دیکھو گے ان کو رکوع کی حالت میں یا سجدوں کی حالت میں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں. اللہ کی رضا, اخلاص ان کے اندر ہوتا ہے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں بلکہ
رب کی رضا کے لیے ان کو سب کچھ قربان کرنا پڑے تو پرواہ نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، کہا اللہ کے رسول سب سے پسندیدہ باغ تو یہ مسجد نبوی کے سامنے میرا بیروہا باغ ہے، میں یہ اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ یہ جذبات تھے کہ اللہ کی جنت مل جائے، ان کے یہ جذبات تھے، یہ صحابہ کے اوصاف تھے، اور پھر صرف دین کو سنتے نہیں تھے، اس پر